الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ یعنی بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو فرعونیوں نے غلام بنا رکھا تھا اور سخت بیگارے لیتے تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غلامی کی ذلت سے نکالا اور دولت آزادی سے مالا مال کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی، اور جب تک اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعونیوں کو چھوٹ دی، انہوں نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا، ان کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کے خلاف کوئی بغاوت نہ ہو سکے، اور ان عورتوں سے اپنا وہ کام کروائیں اور ان کو باندیاں وغیرہ بنائیں۔ یہ نہایت بڑی آزمائش تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی بنی اسرائیل کو اس آزمائش سے نجات دی۔ جو مومن ہیں ان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کریں، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت کا نزول ہو، کسی نعمت کا نزول ہو تو شکر کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، ہم کو سچوں سے جوڑے، یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔